جب ابو لہب کے لڑکے دونوں آئے اور آ کے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیری بیٹیوں کو اپنے سے الگ کرتے ہیں، تیرا عقیدہ اور ہے ہمارا عقیدہ اور ہے، تو ایک کا پجاری ہم کئیوں کے پجاری، تیرا ایک خدا ہمارے کئی خدا۔ بیٹیوں والے اس بات کو سمجھتے ہیں جن کو اللہ نے کئی کئی دھی دے رکھی ہیں کہ دھیوں کے دکھ کتنے سخت ہوا کرتے ہیں۔ پھر امام الانبیاء، شہنشاہ کائنات، سردار دو جہاں کی بیٹیوں کو طلاق ہو جائے، وہ نبی جس نے پتھر کھا کر کبھی بد دعا نہ دی، جس نے گالی کھا کر کے کبھی بد دعا نہ دی، جس کو پہاڑ کی غار میں دھکا دے کر گرا دیا گیا تو بد دعا نہ دی، پہاڑ کے درے میں بیٹھے تھے، ابو جہل نے سر میں پتھر مارا، لہو دور جا کی دھار پڑی، بد دعا نہ دی، لیکن بیٹیوں کے بارے میں کلیجے کو اتنا دکھ پہنچا، فرمایا جا میرا خدا تجھ پہ کوئی کتا مسلط کرے گا۔ تھے تو کافر پر نبی کی زبان پر یقین کرتے تھے۔ ابو لہب کے دن دونوں لڑکوں کو تھڑکا لگ گیا، کانپتے کانپتے گھر گئے، ابا نے پوچھا کام کر آئے کہ کر تو آئے پر خیر کوئی نہیں، کافر کہہ رہے ہیں کافر۔ ابو لہب کہنے لگا کیا بات ہے؟ اس نے کہا 12-13 برس ہو گئے رات دن مارتے مارتے گھسیٹتے گھسیٹتے، پر آج سے پہلے اس زبان سے کبھی بد دعا نہیں نکلی، آج ہمارے لیے بد دعا نکل گئی، کام بگڑ گیا۔ تھا تو دشمن چچا لیکن سمجھدار تھا، اس نے بھی یہ نہیں کہا چھوڑو چھوڑو، روزانہ تو ہم اس کو مارتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے، کیا بگڑے گا، یوں لکھا علماء نے ابو لہب رونے لگا۔ پڑوس کے لوگ آئے، وہ کہنے لگے سردار کیا ہوا، قریش کے چودھری تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا خیر نہیں۔ اس نے کہا کوئی جنازہ نہیں، کوئی میت نہیں، کوئی مرا پڑا دکھائی نہیں دیتا، آگ لگی ہوئی نہیں، نقصان کچھ نہیں، تم رو کیوں رہے ہو؟ ابو لہب کہنے لگا اس سے بڑھ کر کیا آگ لگے گی، مکے کے اس امین نے میرے بچوں کو بد دعا دے دی۔ لگا ابو لہب اتنا سیانا ہو کر کیسی باتیں کرتا ہے، روز تو آپا اس کو مارتے ہیں، اس کے ماننے والوں کو تھوڑا مارتے ہیں، کیا ہے اس کے پلے، کچھ نہیں بگڑے گا۔ ابو لہب کہنے لگا ٹھیک ہے، مجھ سے زیادہ اس کو کسی نے نہیں مارا، میرے سے زیادہ کسی نے تکلیف نہیں دی، مجھ سے زیادہ کسی نے دکھ نہیں پہنچائے، پر اے لوگوں یہ تو بتاؤ 40-50 سال کی عمر گزارے بیٹھا ہے، آج تک بتاؤ اس زبان سے جو بات نکلی کبھی پوری نہ ہوئی ہو، پہاڑ ٹل سکتے ہیں مگر میرا یقین ہے اس زبان سے جو بات نکلی وہ پوری ہوگی۔ آج میرا تیرا تو یہ یقین بھی نہیں کہ حضور کا فرمان پکا ہے، سچا ہے، حق ہے۔ اوکے جی پرانی کتابیں ہو گئی، پرانا دین ہو گیا، پرانا اسلام ہو گیا، اب تو کوئی نیا اسلام چاہیے۔ اب پرانے دین پر کیا چلنا ہے؟ عورت کا یقین نہیں، مرد کا یقین نہیں، دکاندار کا یقین نہیں، ڈاکٹر کا یقین نہیں، افسر کا یقین نہیں، چھوٹے بڑوں کا یقین نہیں، مرد عورت کا یقین نہیں۔ اگر ابو لہب کافر جتنا بھی یقین ہو جائے بات بنتی ہے۔ تجارت کے لیے چلا، ابو لہب نے بیٹے ساتھ لیے، شام ہو گئی، راستے میں کہنے لگا قافلے والوں کرم کرو مجھ پر، رحم کرو مجھ پر، میری بات سنو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے مکے کے نبی نے میرے بچوں کو بد دعا دے رکھی ہے، ساری رات ان کی حفاظت کرو، خیر نہیں۔ سارے سامان کا ٹبا بنایا، ٹلا بنایا، اوپر دونوں لڑکوں کو سلایا، چاروں طرف لوگوں کو سلایا، ہوشیار کیا، بیدار کیا۔
آواز آئی اور جنگل کے شیر آج آج تیری باری ہے، الہی میں حاضر ہوں، میرے نبی کو دکھ دینے والے کو چیرو پھاڑ کے پھینک دو۔ شیر آیا، چاروں طرف پھر رہا ہے پہاڑ کے سامان کے، پتہ نہیں چلتا وہ کون گناہگار ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ شیر بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ ناحق کوئی نہ چر جائے، ناحق کوئی نہ پھڑ جائے، مجھ پر یوں ہی کسی کا گناہ ناحق خون نہ میرے گلے پڑ جائے۔ پوچھتا ہے الہی جنگل کا شیر ہوں، بڑا دلیر ہوں، تیرا بنایا ہوا جانور ہوں، تیری مخلوق ہوں، مجھے بتا وہ گناہگار ہے کون سا ناحق خون نہ بہا دیا جائے۔ جنگل کا درندہ تو ڈر گیا، مگر میں اور آپ نہ ڈرے، ہم نہ ڈرے، بھائی کا خون بہاتے نہ ڈرے، چچے کا خون بہاتے نہ ڈرے، ماما کا قتل کرتے ہوئے نہ مرے، سالے اور بہنوئی کو قتل کرتے ہوئے کبھی نہ ڈرے۔ اور پھر امتی کا امتی جنت کا ٹھیکیدار بنا پھرتا ہے، ظلم کرتے ہوئے سوچتے نہیں کہ کیا اثر ہوگا، کہاں اثر پڑے گا، کہاں یہ بات پہنچے گی۔ آج کسی کی مثل ہے تیرے ہاتھ میں ہے، آج فیصلہ کرنے والا تو ہے، کل کو مثل تیری ہوگی، عدالت دوسری ہوگی۔ فیصلہ کرنے والوں خدائی فیصلے کا بھی انتظار کرو۔ الہی مجھے پتہ نہیں چلتا میں کس کو پھاڑوں۔ ہوا کو حکم دیا ان دونوں ظالموں کے منہ کی بھبک جو انہوں نے میرے نبی کو گالیاں دی، میرے نبی کا دل دکھایا، آمنہ کے در یتیم کا دل دکھایا۔ کون سا نبی؟ اللہ غنی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں تھے، جہاں بیٹھتی وہاں خوشبو، جس جگہ سوتی وہاں خوشبو کے حلے، غسل خانے میں جاتی وہاں خوشبو، کون سی دکان سے لائی؟ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگی، امی جان میں خوشبو کس کے لیے لگاؤں؟ 8 مہینے ہو گئے، سہاگ اجڑ گیا۔ 8 مہینے ہو گئے، سہاگ اجڑ گیا، میں خوشبو کس کے لیے لگاؤں؟ کہاں سے آتی ہے؟ کہنے لگی اماں اگر میں ساری باتیں تمہیں بتا دوں تو تم اس کے منہ کی بھبک لے کر میرے شیر تک پہنچا دے تاکہ مجرموں کا پتہ چل جائے۔ شیر نے چھلانگ ماری، آ کر کے منہ سونگ کر دیکھا، پتہ چل گیا کہ یہی وہ بدماش ہے، دونوں کو چیر کر ٹکڑے کر دیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اس ضمن میں بات آئی تھی کہ نبی کی بات جس نے نہیں مانی وہی مارا گیا، پیغمبر کی بات کو جس نے ٹھکرایا وہی ذلیل و خوار ہوئے، وہی تباہ و برباد ہوئے۔ آؤ ہم بھی پتہ کریں، نامعلوم کئی دن کی زندگی ہے، کسی کا 1 دن باقی، کسی کے 8 دن باقی، کسی کے 2-4 سال باقی۔ آؤ بدلو، تبدیلی لاؤ۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں تلاش کرو، سنتوں پہ عمل کیا کرو۔ خدا کی قسم محبوب عالم کی سنت کے صدقے میں تیری نجات ہو جائے گی۔ میری تبلیغ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، مزاج بدلو، حالات بدلو، طبیعت بدلو، اللہ اللہ کرنا شروع کر دو، توبہ کرنے کی عادت ڈالو تاکہ خدا ہم سب پر کرم فرمائے۔ وآخر